بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم زیتون سٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ کیوریز آ رہی تھی، اور اگر میں کہوں کہ 3-4 مہینے سے ایک بڑا مارکیٹنگ گروپ ان کے خلاف سمجھے کہ کمپین بھی کر رہا تھا، بلکہ آلریڈی ایک انہوں نے پوری ویو چلائی ہوئی تھی کہ یہاں پہ فائلیں نہ خریدیں، یہاں پہ فراڈ ہو رہا ہے، اور یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور وہ ان کی اپنی ریزنس تھی، وہ کیا بتا رہے تھے وہ آپ کو جا کے مل جائے گا۔ تو مجھے بھی بہت زیادہ کیوریز آ رہی تھی، لیکن میں نے کوئی ایسی ویڈیو نہیں کی زیتون پہ۔ میں نے کہا شاید یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں، اور یہ شاید اس مارکیٹنگ گروپ کا اپنا کوئی زیتون کے ساتھ ایشو ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ایسی وہ ویڈیوز کر رہے ہوں۔ تو لیکن اب مجھے ایک ویڈیو کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ ایسا ایشو ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو وہ ایشو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو زیتون سٹی کو چاہیے کہ وہ آ کے کلیریفیکیشن دے دیں کہ میں غلط ہوں، یا میں جس کے بارے میں آج ڈی ایچ اے ایسوسیشن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر وہ مجھے کریکٹ کر دیں کہ میں غلط ہوں۔ جہاں تک میری انفارمیشن ہے تو جو ایشو ہے وہ میں آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہا ہوں کہ زیتون سٹی میں ایکچولی کیا اتنا بڑا ایک ایشو کریٹ ہو گیا، وہاں پہ کانسپریسی ایک کریٹ ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہوا ہے؟ بیسیکلی زیتون گروپ نے کچھ ٹائم پہلے کیا کیا، ایک ایم او یو سائن کیا ہے ڈی ایچ اے لاہور کی جو ایسوسیشن ہے، ڈیلر ایسوسیشن ہے، ان کے ساتھ، اور کیا کیا ہے، اپنا ایک جو بلاک تھا اوورسیز ٹیولپ جو بلاک تھا، اس کے جو مارکیٹنگ اور سیلز رائٹس جو تھے وہ ڈی ایچ اے لاہور ایسوسیشن کو دے دیے انہوں نے کہ آپ اس کو سیل آؤٹ کریں۔ اور جو ان کا جو سننے میں آ رہا ہے کہ جو ان کا ایم او یو سائن ہوا وہ 9% پہ آئی تھنک وہ سائن ہوا ان کا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا، جیسے ڈی ایچ اے کا لوگو، ڈی ایچ اے کا نام زیتون کے ساتھ اٹیچ ہوا تو لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہوا، لوگوں نے اوورسیز نے میکسیمم اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، اور بعض سننے میں آ رہا ہے کہ 4500 فائلیں تھیں، بعض کہہ رہے ہیں نہیں جی صرف 1800 2000 فائلیں ان کی سیل ہوئی ہیں۔ خیر ڈی ایچ اے ایسوسیشن نے بڑی اچھی مارکیٹنگ کی اور بڑا بزنس جنریٹ ہوا، اور لوگوں کو فائلیں دھڑا دھڑ بیچی، اور بلکہ جو ان کے اپنے ڈیلرز ہیں ان کی فیملیز نہیں، جو ڈی ایچ اے کے اپنے ڈیلرز ہیں انہوں نے میکسیمم فیملیز نے یہ فائلیں اٹھائیں بھی۔ اچھا، ڈی ایچ اے کے ڈیلرز نے بھی بزنس کیا، جو دوسری سوسائٹیز کے جو پرائیویٹ ڈیولپرز کی سوسائٹیز میں جو ڈیلرز آلریڈی کام کر رہے تھے انہوں نے بھی اس بزنس میں کمایا، اور یہ چیزیں چلی اور بڑی تیزی کے ساتھ چیزیں سیل آؤٹ ہوئیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں زیتون سٹی جو ہے یہ نیو لاہور سٹی کا ہی ایک گروپ تھا۔ نیو لاہور سٹی ہے، اس کو ڈیولپ کرنے والے رفیع بلاک تھا، جو رفیع گروپ تھا وہ تھا، اور اس کے بعد نیو لاہور سٹی کے جب ایشوز بننے شروع ہوئے تو رفیع گروپ نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، اور ایک نیا یہاں پہ گروپ اسٹیبلش ہوا زیتون گروپ، اور دو سوسائٹیز بن گئی، نیو لاہور سٹی اور زیتون سٹی۔ اور اس کے بعد ان دونوں کے خلاف لوگوں نے احتجاج وغیرہ شروع کیے۔ سٹارٹ کے اندر زیتون سٹی نے بہت زبردست قسم کی اور بہت زیادہ پیسہ بھی لگایا، مارکیٹنگ کی۔ اچانک سے انہوں نے ایک دم سے مارکیٹنگ کمپنی روکی، اور یہ سوسائٹی سمجھے کہ بیٹھ گئی ایک دم سے، اور انہوں نے ایک اس کے اندر ہوا بھرنے کے لیے ایک انہوں نے کیا کیا، ڈی ایچ ایسوسیشن کے ساتھ انہوں نے ان کو رائٹس دیے کہ آپ آئیں اور یہ کریں، اور یہ کہنے میں سننے میں آ رہا تھا کہ ڈی ایچ اے نے اپنا ایک بلاک یہاں پہ لانچ کر دیا، یعنی کہ اس طرح، حالانکہ وہ ان کو سیلز رائٹس انہوں نے دیے تھے۔ تو خیر وہ کام چلا، اور تھوڑا بہت زیتون کا نام دوبارہ آیا، مارکیٹ کے اندر کام چلا، لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ ڈی ایچ اے لاہور ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہے میاں طلعت صاحب، انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے جس سے پوری کنٹروورسی جو ہے یہ کریٹ ہو گئی ہے، اور ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی زیتون سٹی کے پاس تو کوئی این او سی ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس لینڈ بھی نہیں ہے، زمین ہے ہی نہیں ہے۔ اگر زمین نہیں تھی، این او سی نہیں تھا، تو پھر وہ مارکیٹنگ کس چیز کی ہو رہی تھی، وہ فائلیں پھر کس چیز کی بک رہی تھی؟ اور جو لوگوں نے ڈی ایچ اے کے نام پہ، اس کے لوگوں پہ ٹرسٹ کر کے لوگوں نے پیسہ لگایا، اور جس میں ڈی ایچ اے کے اپنے بیچارے ڈیلرز انوالو ہیں، جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو فائلیں دے کے، ان کو کیا پتا کہ بیچ میں گیم کیا ہوئی ہے۔ اب حقیقت کسی کو بھی نہیں پتا، یا تو یہ حقیقت جو میاں یاس صاحب جو ہیں زیتون والے، وہ آ کے کلیئر کریں کہ بھائی حقیقت کیا ہے، کہ این او سی ہے، لینڈ موجود ہے، یا یہ میاں طلعت صاحب اس کو مزید کلیریفائی کریں، یا ان کی جو بھی کیبنٹ وغیرہ ہے جو اس وقت ڈی ایچ اے ایسوسیشن کو لیڈ کر رہی ہے، کیونکہ جو ان کے
اپوزیشن ہے وہ بھی مسلسل ایلیگیشن لگا رہی ہے کہ ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، اور لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، تو وہ تو اب کھل کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو عجیب ایک کھچڑی بن گئی ہے. پھنس وہ لوگ گئے ہیں جنہوں نے فائلیں اٹھائی ہیں، تو اب ان کا کون والی وارث ہے؟ وہ تو ایک پیس آف پیپر ہے، وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا، اس کی اب کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ تو اب ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہے. لیکن اس وقت سٹل اب ظاہر ہے میکسیمم لوگوں کو یہ سٹوری نہیں پتہ. جو ہمارے دوسرے ڈیلر حضرات ہیں شاید ان کو بھی کلیئر نہ پتہ ہو کہ ایکچوئل کیا گیم ہو چکی ہے اندر. تو وہ بھی ابھی تک ٹو ویلر اوورسیز بیچی جا رہے ہیں، اس کی مارکیٹنگ ابھی تک آج کی ڈیٹ تک مارکیٹنگ چل رہی ہیں، کلیریفیکیشن ابھی ہے نہیں. اور جن کو پتہ لگ گیا وہ لوگ پریشان ہیں کہ ان کا پیسے کا کیا بنے گا. اور میاں طلعت صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ 9% پہ نہیں، وہ تو 11% 12% کی باتیں کر رہے ہیں، اور کچھ باتیں 15% کی ہو رہی ہیں کہ بیچ میں 2-3% کی پھٹی لگ گئی ہے. تو یہ تو کروڑوں روپے کی گیم بن رہی ہے کہ جو یہاں پہ ایک بلاک کے نام پہ ہوئی ہے. اچھا، اب جب یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے ڈی ایچ اے لاہور ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کی کہ ان کے پاس تو لینڈ ہی نہیں ہے اور یہیں سے یہ پیسہ اکٹھا کر کے لینڈ خریدی جائے گی، تو یہ اب یہ ایک بلاک کا ایشو ہے یا پوری سوسائٹی کا ایشو ہے کہ کیا ان کے پاس پوری سوسائٹی کی ہی زمین نہیں ہے یا صرف ایک بلاک میں ایشو ہے؟ یہ کون کلیئر کرے گا؟ یہ صرف زیتون سٹی کلیئر کرے گا. تو اس کے اندر ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ان کو سامنے آ کے بتانا چاہیے. ادروائز تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ تو پھر نیب بھی بیچ میں آ جائے گا اور بڑی عجیب و غریب صورتحال یہ بننے جا رہی ہے. تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو ان کا ایگریمنٹ تھا اس میں ڈی ایچ اے لاہور ایسوسی ایشن نے کہا تھا کہ ہم جو پیمنٹ ہے زیتون والوں کو وہ ودن 5 months جا کے کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو فائلیں بیچیں گے، وہاں سے جو پیسے آئیں گے وہی وہ ان کو پیسے دیں گے، اور آگے وہ پھر اسی پیسے سے وہ زمین خریدیں گے. تو سچویشن بہت زیادہ خراب ہے یہاں پہ. تو ایک مارکیٹنگ گروپ پہلے ہی 3-4 مہینے پہلے سے ان کی اپنی ریزنز تھیں، یہ ریزن نہیں تھی کہ یہاں پہ فائلیں نہ خریدیں. لیکن پھر انہوں نے ڈی ایچ اے کے ساتھ کیا، ڈی ایچ اے لاہور ایسوسی ایشن، ڈی ایچ اے اٹسیلف ایک الگ چیز ہے، ان کی ایسوسی ایشن ایک الگ چیز ہے، یہ دو چیزیں ہیں. تو انہوں نے آ کے لیے ایک نیا بزنس ایکسپلور کرنے کی یہاں کوشش کی، پرائیویٹ ڈیولپر کے ساتھ ملے. اب کیا ہوا، وہ پرائیویٹ ڈیولپر کا بھی سارا جو ہے نا کام بیٹھ گیا ہے اور پوری سوسائٹی یہ سٹیک پہ لگی ہے، اور ڈی ایچ اے ایسوسی ایشن کا اپنا نام بھی ایک سٹیک پہ لگ گیا ہے کہ ایک پرائیویٹ سوسائٹی میں ان کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کے پاس اپنا ہی اتنا کام ہے، ڈی ایچ اے کا اپنا ہی اتنا کام ہے کہ وہی نہیں ختم ہوتا. لیکن وہ پرائیویٹ ڈیولپر کے پیچھے گئے ہیں، اس کے پلے بھی کچھ نہیں رہا، اور ڈی ایچ اے ایسوسی ایشن کا اپنا نام خراب ہوا ہے. ایک عجیب و غریب صورتحال. اور بیچ میں جو بندہ پھنس گیا جنہوں نے فائلیں پرچیز کی ہیں، وہ 2 لاکھ انہوں نے لگائے ہیں، 3 لاکھ لگائے ہیں، 5 لاکھ لگائے ہیں، جتنے بھی لگائے ہیں. اب یہ کروڑوں روپے کا مسئلہ ہے جو پھنس گیا. اب ان کی پیمنٹ کون کرے گا؟ کیا نیب کروائے گا؟ یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ کون اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کرے گا؟ زیتون کرے گا؟ ڈی ایچ اے ایسوسی ایشن اس کو سیٹل ڈاؤن کرے گی؟ کون کرے گا اب اس کو؟ والی وارث کون ہے اب اس پیسے کا جو لوگوں نے فائلیں ان کی خرید لی ہیں؟ اور یہ اب زیتون کو سامنے آ کے چیزیں کلیئر کرنی چاہیے. میاں جہاز صاحب ایاز صاحب کو آنا چاہیے، وہ چیزیں کلیئر کریں کہ ایکچوئل ہوا کیا ہے اور کون رسپانسیبل ہے، اور یہ جنہوں نے پیسہ لگا دیا ہے ان کا پیسہ کون ریٹرن کرے گا. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ایک بن گئی ہے. تو باتیں اور بھی بہت زیادہ کرنے کو ہے تو ابھی، لیکن میں وہ کرنا نہیں چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ شاید اللہ کرے کہ میری یہ ساری باتیں غلط ثابت ہو جائے اور چیزیں ایسی نہ ہوں کہ جیسے میں نے کہی ہیں. تو لیکن لگ نہیں رہا، چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ کافی خراب ہیں. اور اس کے بعد میری کوشش تھی کہ نیو لاہور سٹی کی بھی آج ہی بات کرتا، لیکن یہ پہلے ہی بات کافی لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر میں نیو لاہور سٹی کے اوپر جو وہاں پہ ایشو ہے اس کے اوپر ایک علیحدہ ویڈیو بنا دوں گا کہ وہاں پہ کیا مسئلہ ہے ابھی، کیا ایشو ریزالو ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ سیکٹر ایف کا کیا ایشو ہے، سارا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اس سے پہلے میں نے رحمان گارڈن والوں کے اوپر اور الجلیل ویسٹ مرینا نور کے اوپر ویڈیوز کی ہیں، وکٹوریا سٹی پہ کی ہیں، اور اس کے علاوہ لبرٹی لینڈ اتحاد کا جو فیز 2 ہے، یہ ساری میں ویڈیوز آلریڈی کر چکا ہوں. آپ وہ بھی جا کے ویڈیوز پہ دیکھیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے جتنے بھی یہ انسٹالمنٹس والے آ رہے ہیں ان کے اوپر ویڈیو آ رہی ہے میری، اور این ایف سی فیز 2، سوئی گیس فیز 2 اور اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ اسکیم کا فیز 1 فیز 2 کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو آ رہی ہیں. تو چینل کو آپ سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تو، تاکہ یہ ساری انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو صرف اسی چینل پہ ملیں گی، تاکہ یہ چیزیں آپ تک پہنچ سکیں. امید
उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।